إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کا ہمارا یہ عظیم الشان پروگرام چاند ستارے اور عظمت قرآن کانفرنس آپ کے اس علاقے میں منعقد کی جا رہی ہے، جس کے اندر مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا علی معاویہ صاحب آف جنگ اور حضرت مولانا محمد منیر احمد علوی صاحب لاہور سے تشریف لا رہے ہیں. ہمارے علاقے کی معروف شخصیت بلبل مدینہ میری مراد حضرت مولانا رانا محمد عثمان صاحب اور بلبل مدینہ حضرت مولانا محمد ابو بکر حسانی صاحب، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے. نقابت کے بے تاج بادشاہ حضرت مولانا محمد عابد احسان صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. میرے وہ دوست بزرگ جنہوں نے نماز عشاء ادا کر لی ہے، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ جلسہ ہاضہ میں تشریف لا کر جلسے کی رونق کو دوبالا فرمائیں اور ثواب دارن حاصل کریں. میرے دوستو، یہ نورانی مجالس، یہ قرآن کی مجالس جس طرح ہمیں آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، اہل زمین کو اہل آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسی مجالس جن کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، آسمان والوں کو یہ مجالس، یہ محفلیں ایسے ہی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. آج وہ خوش نصیب بچے آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے جن کے متعلق میرے محبوب نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. پوچھنے والے سوال کریں گے یہ انبیاء کی جماعت ہے، کہا جائے گا یا نہیں، یہ انبیاء کی جماعت نہیں ہے. سوال کرنے والے سوال کریں گے یہ شہداء کی جماعت ہے، کہا جائے گا نہیں، یہ شہداء کی جماعت بھی نہیں ہے. پوچھا جائے گا یہ صدیقین کی جماعت ہے، کہا جائے گا نہیں، نہ یہ انبیاء کی جماعت ہے، نہ شہداء کی جماعت ہے، نہ صدیقین اور صالحین کی جماعت ہے، بلکہ یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچے کو رب کا قرآن سکھانے کے لیے جنبر کے اس محلے کے اندر نور حرم مدرسے کے اندر اپنے بچے کو داخل کروایا. ایک ایسا بچہ جس کو صحیح طرح بولنا نہیں آتا تھا، جس کا لباس بھی پھٹا پرانا تھا، جس کو بیٹھنے کے آداب کا نہیں پتا تھا، استاد کی خدمت میں آیا. حضرت استاد محترم قاری محمد یعقوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس مدرسے کے اندر ان بچوں کے اوپر محنت فرمائی، قاعدہ شروع کیا، الف با تا فا شروع کیا، حتیٰ کہ پڑھتے گئے الحمد کے الف سے شروع کیا، والناس کی سین پر ان کا قرآن مکمل ہوا. دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ آج ایک ایسا موقع آیا، ان خوش نصیب حفاظ کی دستار بندی ہو رہی ہے. استاد محترم کے بابرکت ہاتھوں سے ان کو دستار فضیلت
عطا کی جا رہی ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ان بچوں کے خوش نصیب والدین کو بلائیں گے اور فرمائیں گے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے بچوں کو وکیل نہیں بنایا، اپنے بچوں کو جناب پٹواری نہیں بنایا، اپنے بچوں کو صدر نہیں بنایا، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نہیں بنایا، تم نے قرآن کے ساتھ محبت کی۔ میرے محبوب کا فرمان تھا کن عالمن، عالم بن جاؤ، رب کا دین سیکھو، رب کا قرآن سیکھو، قرآن کے ساتھ محبت کرو۔ تم نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کن عالمن، عالم بن جاؤ، او متعلمن، طالب علم بن جاؤ۔ اگر عالم نہیں بن سکتے پھر کم از کم درجہ یہ ہے کہ حافظ قرآن بن جاؤ۔ یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر داخل کروایا۔ لوگوں نے بڑے تانے دیے تیرا بچہ حالات سے تنگ آ جائے گا، تیرا بچہ غربت میں پس جائے گا، لیکن والدین نے سنی انسنی کر دی اور اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کروا دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کن عالمن او متعلمن، عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، او مستمعن یا ان کی گفتگو سننے والے بن جاؤ، ان کے سامنے بیٹھ کر اللہ کا قرآن سیکھو، اللہ کا قرآن سیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو اور سیکھو۔ فرمایا کن عالمن او متعلمن او مستمعن، فرمایا کہ اگر تو عالم نہیں بن سکتا، تو طالب علم نہیں بن سکتا، ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی گفتگو کو نہیں سن سکتا، فرمایا کہ چوتھا کام کر لے، تین کام تیرے لیے مشکل ہے، عالم نہیں بن سکتا، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ان طلباء کو گویا کہ تو فضول سمجھتا ہے، اس تعلیم کو اگر تو ضروری سمجھتا تو اپنے اس بچے کو دنیاوی تعلیم کے لیے اچھے کالج اور یونیورسٹی میں داخل نہ کرواتا بلکہ مدرسے کے اندر داخل کرواتا۔ اگر تو عالم نہیں بن سکتا، طالب علم نہیں بن سکتا، ان کی گفتگو کو نہیں سن سکتا، آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرآن والے کو ساتھ نفرت کرتے ہیں، قرآن والوں کے ساتھ بغض کرتے ہیں اور اپنی زبان سے یہ الفاظ بولتے ہیں کہ دنیا تو چاند پر پہنچ گئی اور یہ مولوی ابھی تک صفوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا لوگ پوچھیں کہ یہ کون ہیں تو فرشتے جواب دیں گے یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو جنبر کے مسجد نور حرم کے اندر اپنے بچوں کو داخل کروایا، بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ اللہ نے اس بچے کے والدین کو یہ اعزاز بخشا، یہ شان و شوکت عطا فرمائی کہ ایسا تاج پہنایا، ایک ایسا جوڑا پہنایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے، اور جب اس کا حافظ قرآن کی باری آئے گی راتوں کو جا کر اللہ کا قرآن نوافل کے اندر پڑھنے والے بچے، راتوں کو جا کر تہجد کے اندر استاد کی جھٹکے برداشت کرنے والے بچے، اور ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر اور میرے دوستوں بزرگوں ہلکا سا کھانا کھا کر ان بچوں نے قرآن پڑھا، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ اور میرے دوستوں بزرگوں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جس طرح دنیا کے اندر تو مزے لے لے کر میرا قرآن پڑھتا تھا، آج میں تجھے یہ اعزاز بخشتا ہوں علی الحمد کی الف سے شروع کر اور والناس کی سین پر جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہاں تیرا درجہ ہوگا۔ یہ اعزاز، یہ خوش قسمتی ان حفاظ کو ملے گی جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ فرمایا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن، چوتھی چیز اپنے سینے کے اندر بٹھا لے۔ آج تو ہم کہتے ہیں اگر ہمارے بچے حافظ قرآن بن گئے تو پھر ان کو نوکری نہیں ملے گی، ان کو ملازمت نہیں ملے گی، ان کو اچھا لباس نہیں ملے گا، ان کو اچھا کھانا نہیں ملے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں جب یہ بچے حافظ بن جاتے ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے تو ہمیں ان حفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ آؤ آج میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے، اس کی بخشش کا ٹائم ہے، آؤ بچوں قرآن پڑھو۔ تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے میرے باپ کی قبر سے اللہ کے عذاب
ہلکا ہو جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ خوش نصیب حفاظ ہیں جن کے متعلق اللہ کے محبوب نے فرمایا عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، ان کی گفتگو کو نہیں سن سکتے، فرمایا کہ ان کے ساتھ محبت کرو۔ آج لوگ محبت کرنا تو درکنار، عالم بننا تو درکنار، اور میرے دوستو بزرگوں ان کی گفتگو کو سننا تو درکنار، علماء سے نفرت کرتے ہیں، مدارس سے نفرت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، جب اہل جنت جنت کے اندر چلے جائیں گے، اہل جنت جہنم جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جس طرح دنیا کے اندر لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، میرا مسئلہ حل فرما دیجئے، اہل جنت جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ توجہ طلباء، میری بات کو اپنے دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا، اہل جنت جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اہل جنت دنیا کے اندر آئے، تمہیں ہزاروں سال گزر گئے، جنت کے اندر تم نے دودھ کی نہریں نوش کی، شہد پیا، جنت کے مزے کیے، اب بتاؤ دنیا جنت کے اندر کسی چیز کی تمہیں ضرورت ہے؟ جنت کے اندر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اہل جنت سوچیں گے کہ جنت کے اندر غم بھی نہیں ہے، بڑھاپا بھی نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، گالی گلوچ بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یا اللہ تیری جنت کے اندر آنے کے بعد سب غم مٹ گئے، سب پریشانیاں ختم ہو گئی۔ اللہ فرمائیں گے نا، ابھی کسی چیز کی کمی باقی ہے۔ لوگ مشورہ کریں گے اب کیا کیا جائے، رب العالمین سے کیا مانگا جائے، اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہو کر جنت کے اندر علماء کے پاس جائیں گے، علماء سے پوچھیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے اہل جنت، جنت کے اندر آنے کے بعد تمہیں کسی چیز کی طلب، تمہیں کسی چیز کی ضرورت، تمہارے اندر کسی چیز کی کمی، علماء فرمائیں گے اے اہل جنت اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو۔ جنت کے اندر اہل جنت سب کچھ پا لینے کے بعد جس چیز کی کمی محسوس کریں گے اس چیز کے متعلق علماء کے پاس جائیں گے۔ علماء فرمائیں گے اللہ رب العزت سے اللہ کا دیدار مانگو، اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے۔ اہل جنت اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، کروڑوں سال گزر جائیں گے لیکن اہل جنت کا دل نہیں بھرے گا، اہل جنت کا سینہ سیر نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جنت کے اندر رب العالمین کا دیدار وہ علماء کے بتانے کی وجہ سے ہوگا۔ تو آج ہم دنیا کے اندر علماء کے ساتھ محبت کریں، مدارس کے ساتھ محبت کریں۔ خدا کی قسم آج ہماری بستی کے اندر اگر رب العالمین کا عذاب ڈلا ہوا ہے، اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، عامل کے پاس جاتے ہیں، عامل تعویذ لکھ دیتا ہے، اس تعویذ کو اس بچے کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے، یہ بچہ جنات سے محفوظ ہو جائے گا، یہ بچہ رات کو ڈرے گا نہیں۔ خدا کی قسم اس محلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں سارا دن قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند ہوتی رہتی ہے، بچے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رات کو سوئے ہوئے ہیں، ہم مزے سے سردی کے موسم کے اندر گرم بستر پر لیٹے ہوتے ہیں۔ یہ معصوم بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے خدا کی قسم رات کو سوئے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر بھی اللہ کو قرآن پڑھتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ جس طرح کسی چمڑے کے اندر کوئی چیز لپیٹ کر اس چمڑے کو آگ کے اندر جلایا جائے، کل قیامت کا دن ہوگا اگر خدا نخواستہ حافظ قرآن اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا نخواستہ کے اندر چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا قرآن، اللہ رب العزت کا کلام اس حافظ قرآن کے سینے میں ہوگا۔ اس قرآن کی برکت یہ ہوگی، اس قرآن کے حفظ کی برکت یہ ہوگی کہ اس حافظ قرآن کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ میرے دوستو، میں ایک واقعہ سنا کے تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ لاہور کے اندر ایک مولانا صاحب کے پاس ایک آدمی جاتا ہے اور کہتا ہے مولانا بڑا پریشان ہوں،
نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، غریبوں کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہوں، لیکن مولانا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ آج ہم نے قرآن کو اپنے گھر سے نکال دیا، گھر کی الماری کے اندر قرآن کپڑے کے اندر لپٹا ہوا محفوظ پڑا ہے۔ ماں کو بھی توفیق نہیں، باپ کو بھی توفیق نہیں، اولاد کو بھی توفیق نہیں کہ رب کے قرآن کی تلاوت کر لیں۔ جب سے ہم نے رب کے قرآن کو چھوڑ دیا، ہمارے گھروں کے اندر پریشانیوں نے، بیماریوں نے، مصیبتوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ یہ مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا بہت پریشان رہتا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا حل بتائیں، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ عمل کرو، رات کو سو جاؤ، جس گناہ کے اندر تم مبتلا ہو رات کو خواب کے اندر مطلع کر دیا جائے گا۔ یہ آدمی گھر کے اندر جاتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ بندہ سو جاتا ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے، کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا اس کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ توجہ سے میری بات کو سنیں، اس بات کو سننے کے بعد بد نصیب ہوگا وہ بندہ جو قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کی، تلاوت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ بندہ گیا، رات کو وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سو جاتا ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے، دیکھتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، نوجوان، بوڑھے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور بد دعا کر رہے ہیں، اللہ تجھے ذلیل کرے، اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تیرے اوپر مصیبتیں اتارے۔ یہ بندہ بڑا حیران پوچھتا ہے تم کون ہو، تم کون ہو، اور ہمارے گھر والوں کے لیے بد دعا کیوں کر رہے ہو، اور کب سے کر رہے ہو؟ یہ بچے بولتے ہیں، یہ جوان بولتے ہیں، یہ بوڑھے بولتے ہیں، جب سے تم نے قرآن کو غلاف کے اندر لپیٹ کر الماری کے اندر رکھ دیا، اس دن سے فجر سے لے کر راش عشاء تک اور عشاء سے لے کر فجر تک مسلسل 24 گھنٹے ہم اللہ کا قرآن، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ اعلیٰ، سورہ شمس، مسلسل رب کا مکمل قرآن تمہارے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ بدبختہ، تیرے گھر کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، تجھے بولنے کے لیے زبان کی گویائی عطا فرمائی، تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھوں کی طاقت عطا فرمائی، تجھے بیوی دی، تجھے بچے دیے، ساری چیزیں عطا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن اس رب العالمین کا قرآن تیرے گھر کے اندر محفوظ پڑا ہے، تجھے تلاوت کرنے کی توفیق نہیں، نہ تیری بیوی کو اللہ کا قرآن پڑھنے کی توفیق ہے، نہ تیرے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھنے کی توفیق ہے۔ تیرے بچے اٹھتے ہیں، ابھی ان کا بستر بھی پاک نہیں ہوتا، ان کے کپڑے بھی پاک نہیں ہوتے، اسی طرح مسجد کے اندر بھیج دیتے ہو، تمہیں بھی پتہ نہیں، تمہارے بچوں کو بھی نہیں پتہ، بچے اسی طرح گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے اچھے سکول کا انتخاب کرتا ہے، اچھی یونیورسٹی کا انتخاب کرتا ہے، تیری تمنا یہ ہے، تیری نیت یہ ہے، تیری آرزو یہ ہے میرا بچہ انگریز کی تعلیم کو حاصل کرے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دنیا کے اندر جو انسان جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر کسی کو کبوتروں کے ساتھ محبت ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر کبوتروں کے ساتھ ہوگا، کسی کو کتوں کے ساتھ محبت ہے اس کا حشر کل قیامت والے دن کتوں کے ساتھ ہوگا، کسی کو زمین کے ساتھ محبت ہے اس کا حشر زمینداروں کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو قرآن والوں کے ساتھ محبت ہے، جن کو مدارس والوں کے ساتھ محبت ہے، جن کو علماء کے ساتھ محبت ہے، جن کو اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ یہ بندہ بڑا حیران، بڑا پریشان، یہ قرآن کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ ہم نے قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیا، مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، جی بیماریاں آ گئی، جلدی سے گھر والوں کو کہنے لگا اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ گھر والے بڑے پریشان، آدھی رات کا ٹائم ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ پاگل ہو گیا، اس کو آدھی رات کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگا اٹھ جاؤ، جلدی اٹھو، اٹھ کے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد اللہ کا قرآن جس کو ہم نے کئی سالوں سے
बंद करके अलमारी के अंदर रखा हुआ है, उस कुरान को पकड़ो, उसकी तिलावत करो। खुदा की कसम, हम परेशानियों से क्यों नहीं निकल रहे, हम मुसीबतों से क्यों नहीं निकल रहे, हम बीमारियों से क्यों नहीं निकल रहे। अल्लाह का कुरान मैंने अपने ख्वाब के अंदर देखा है, सूरह यासीन मिली है, सूरह रहमान मिली है, सूरह वाक़िआ मिली है। मासूम बच्चों की शक्ल के अंदर, जवानों की शक्ल के अंदर, बूढ़ों की शक्ल के अंदर अल्लाह का कुरान हमारे लिए मुसलसल बद्दुआ कर रहा है। जब अल्लाह का कुरान हमारे लिए बद्दुआ करेगा, हम मुसीबतों से कैसे निकलेंगे, हम बीमारियों से कैसे निकलेंगे, हम परेशानियों से कैसे निकलेंगे। उठो उठो और उठ के वुज़ू करो और अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। मेरे दोस्तों, आज हमने कुरान को छोड़ दिया, हम बीमारियों के अंदर मुब्तला हो गए। आज हमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया, कुरान वालों से मोहब्बत छोड़ दी, कुरान वालों के साथ ताक़त छोड़ दिया। खुदा की कसम, दुनिया के अंदर हम अयाशी के अंदर अपना पैसा लगाते हैं, उस पैसे का हिसाब होगा। अगर अपना पैसा, अपना माल, अपना रुपया पैसा इन कुरान वालों के ऊपर लगा दिया, खुदा की कसम कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत होगी। इस बंदे के लिए जहन्नम का ऐलान होगा। एक छोटा मासूम बच्चा हाथ से कुरान इस बंदे के लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा। रब्बुल आलमीन जंगल के जामे मस्जिद नूरे हरम के अंदर मैं तेरा कुरान पढ़ता था, गर्मी का मौसम था, हवा का बंदोबस्त नहीं था। ये मोहल्ले वाले को पता चला कि मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर कुरान पढ़ने वालों को गर्मी महसूस हो रही है। रब्बुल आलमीन तेरे इस बंदे ने कोई बड़ी नेकी तो नहीं की, तेरे महबूब के फरमान के मुताबिक इसने कुरान वालों से, कुरान से, उलमा से, तलबा से मोहब्बत की, इसने पंखा लगवा दिया। या अल्लाह, उस पंखे की हवा के नीचे बैठ के मैंने तेरा कुरान पढ़ा, मैंने तेरे कुरान की तिलावत की। अगर या अल्लाह तुझे मेरे साथ भी मोहब्बत है, तुझे अपने कलाम के साथ भी मोहब्बत है, या अल्लाह मैं फिर इस बंदे के लिए सिफारिश करता हूँ। या अल्लाह मेरी सिफारिश को कबूल कर दे, इस बंदे को जहन्नम के अज़ाब से बचा के इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान अपने सीने में महफूज करने वाले की सिफारिश को कबूल करेंगे। और एक ऐसा बंदा जिसने महबूब खुदा के फरमान के मुताबिक कुरान वाले से मोहब्बत की होगी, अल्लाह उसके लिए जहन्नम से आज़ादी का ऐलान करके उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे इस गाँव के अंदर जहाँ जहाँ दीनी मसाजिद, दीनी मदारस, मसाजिद उलमाए हक का कुरान की खिदमत कर रहे हैं, उन कुरान वालों के साथ मोहब्बत भी करो। खुद अपने घरों के अंदर ये मामूल बनाए हम सारे मिलते कि कम से कम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। आज हम औलाद के हाथों, अंग्रेजी तालीम के हाथों इतने मजबूर हो चुके हैं। स्कूल वालों ने हमें, हमारे बच्चों के ऊपर तालीम का इतना बोझ डाल दिया है। मासूम बच्चे की उतनी जान नहीं होती, उतना जिस्म नहीं होता जितना किताबों का बोझ उस बच्चे के ऊपर लाद दिया जाता है। औलाद के हाथों वालिदैन मजबूर हो चुके हैं, ना खुद कुरान की तिलावत का टाइम है और ना ही अपनी औलाद के लिए कुरान पढ़ने का टाइम है। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, आज से हम इरादा कर लें, नियत कर लें, खुद कुरान की तिलावत करेंगे, अपने बच्चों को पाबंद बनाएंगे, ताकि हम कब्र के अंदर होंगे, हमारे बच्चे अल्लाह का कुरान पढ़ के हमारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह हमारी कब्र को ठंडा फरमा देगा। मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करते हुए तलावत के लिए दावत देता हूँ। हमारे इलाके के मारूफ कारी जनाब कारी मुदस्सिर अजीज़ साहब तशरीफ लाते हैं, तलावत कुरान से आपके दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं। कारी मुदस्सिर अजीज़ साहब।